دیکھیے، میں فتویٰ ایکٹ کے خلاف ہوں. فتویٰ ایکٹیویزم کو میں ایک بدعت سمجھتا ہوں، بدعت، انوویشن. آج کل چلا ہوا نا ہر بات فتویٰ. صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. وہاں کیا تھا؟ وہاں یہ تھا کہ ان کو سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ. آج کل کیا سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، بس فتویٰ شروع کر دیتے ہیں. تو قادیانی مسئلہ جب پیدا ہوا تو انہوں نے فتویٰ شروع کر دیا. میرے علم کے مطابق کوئی بھی قابل ذکر عالم نہیں تھا جو ان سے ملا ہو اور ان سے بات کرے، سمجھے معاملے کو. بس فتویٰ فتویٰ فتویٰ. میں اس ساری کارروائی کو بالکل غیر اسلامی سمجھتا ہوں. اسلام میں فتویٰ بازی نہیں ہے، اسلام میں دعوت و تبلیغ ہے. یاد رکھیے، اسلام میں فتویٰ ایکٹیویزم نہیں ہے، اسلام میں دعویٰ ایکٹیویزم ہے. ایک آسپیکٹ یہ. دوسری بات آسپیکٹ یہ ہے کہ اس میں پہلا کام ہے اپنی غلطی کو ماننا. پہلا کام یہ نہیں کہ آپ ان کے خلاف ایک اور فتویٰ جڑ دیں. یہ سب سے پہلی سوچنے کی بات ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہوا کیوں. آپ مجھے بتائیے کسی بڑے عالم کا نام جو اس بات کو نہ مانتا ہو. سب مانتے ہیں کہ اسلام مکمل مذہب ہے، رسول اللہ مکمل نبی ہیں. جب مکمل ہو گئے تو اب دوسرا کیوں آئے گا کوئی. ثبوت کیا دیتے ہیں کہ انسانیت جو ہے 7ویں صدی عیسوی میں اپنے بلوغ کو پہنچ گئی تھی. بلوغ کا مطلب میچورٹی. یہ سب سارے علماء کہتے ہیں. بولی یہیں سے پیدا ہوئی ہے قادیانیت. تو میرے نزدیک نمبر پہلے ذمہ دار ہیں ہمارے علماء. دوسری ذمہ داری ہے قادیانیوں کی. کسی کو اس سے اختلاف ہو تو مجھے بتائے کہ کون عالم ہے جو اس نے ایسا نہ کہا ہو. مجھے اس کا نام بتائیے. سب نے یہی بولے ہیں کہ جب اس انسانیت بلوغ کے درجے میں پہنچ گئی، یعنی میچورٹی کے ایج میں پہنچ گئی، تو اب نئے نبی کا ضرورت ہی کیا ہے. اب تو جو نبی آ گیا وہ بس وہی کامل ہو گیا. یہ آرگومنٹ بالکل ہی بیس لیس ہے. یہ میں نے آج بتایا آپ کو. تو پہلے آپ یہ مانیے کہ ہم نے غلط اسٹینڈ لیا، اس سے قادیانیت پیدا ہو گئی. جب تک یہ نہیں مانیں گے تو آگے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا ہے. جب تک لالا نہیں کہیں گے الا اللہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ تحفظ ختم نبوت بھائی دیکھ. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ قادیانی مسئلے کیا ہے، نپٹنے کا آغاز یہاں سے ہے کہ ہمارے علماء مانیں اس غلطی کو کہ انہوں نے ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسا نیا ایک غلط کرائٹیرین کریٹ کیا. اس سے یہ چیز نکل آئی. جب تک وہ نہیں مانیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تحفظ ختم نبوت کے نام پر آپ 1001 جلسے کر ڈالیے، کچھ بھی اس سے ہونے والا نہیں ہے. کچھ بھی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کی جڑ تو باقی ہے. ان کی جڑ تو باقی ہے. میرے پاس ایک ہفتہ ہوا 2 ہفتہ ہوا 4 قادیانی آئے تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ انسانیت جو ہے بلوغ کو پہنچ گئی تھی اس وجہ سے ختم نبوت ہو گیا، تو بلوغ کو پہنچی ہی نہیں. وہ تو اس اعتبار سے بلوغ تو اب پہنچی ہے سائنٹیفک ایج میں. تو ہم کہتے ہیں کہ نیا نبی ہے، ہمارا آدمی نیا نبی ہے، تو اس میں حرج کیا ہے. تو بہرحال میں یہ مانتا ہوں کہ فتویٰ ایکٹیویزم کچھ بھی نہیں، کانفرنس اور جلسے کچھ بھی نہیں. مسئلے کو سمجھیے کہ جڑ کہاں ہے، غلطی کہاں ہے. جب تک آپ اس کو نہیں جانیں گے کچھ بھی آبس ہے. جو قرآن میں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں. اسی آیت کا مصداق رہیں گی آپ کی ساری کانفرنسیں اور ساری فتویٰ ایکٹیویزم آپ کا. آپ جانتے ہیں کہ اس پہ بہت کچھ کیا گیا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری سے لے کر آج تک پتہ نہیں اتنا زیادہ لکھا گیا، اتنا بولا گیا ہے، اتنا کانفرنس کے نتیجہ کچھ نکلا. وہ فلرش کر رہے ہیں، وہ فلرش کر رہے ہیں وہ شاید دنیا میں. تو فائدہ کیا ہے؟ یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. جب ریزلٹ نہیں نکل رہا ہے تو آپ کہیں غلطی پکڑیے کہ غلطی ہے کہاں. ماڈرن مائنڈ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نیا نبی تو آنا ہی چاہیے، یہ تو علماء خود ہی کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے میری سوچ اس معاملے میں. دیکھیں میں آپ کو ایک پیرلل مثال دیتا ہوں. امریکہ میں ٹھیک
اسی طرح کا مسئلہ پیدا ہے، اس کو ہم لوگ فتنہ کہتے ہیں. ٹھیک اسی طرح کا، جس کو جو بلیک مسلمس کو آپ کہتے ہیں، وہ اسی طرح کے لوگ تھے. وہ پرافٹ مانتے تھے اپنے آدمی کو، بالکل وہی ٹھیک. یعنی وہ امریکی قادیانی تھے، وہ امریکی قادیانی. لیکن آج وہ ختم ہو چکا ہے، وہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے آج. کیونکہ وارث محمد جو تھے، جنہوں نے کہ دعویٰ کیا تھا پیغمبری کا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ چونکہ امریکہ میں وہ موقع نہیں جسے انڈیا میں آپ کرتے ہیں، فتوی بازی اور ادھم بازی اور کانفرنس بازی. یہ تو وہاں کر نہیں سکتے آپ، وہاں کا ماحول دوسرا ہے. وہاں آپ یہ سب نہیں کر سکتے کہ فتویٰ دیں، کانفرنس دیں اور مارو کاٹو کریں. وہ چل نہیں سکتا یہ کلچر. تو کمپلسیولی مسلمانوں نے وہی کیا جو میں کہہ رہا ہوں. کمپلسیولی یعنی بات چیت، ڈسکشن، یہ ہوا وہاں پر، کمپلسیولی ہوا. اگر وہاں بھی اگر آزادی ہوتی رہی انڈیا پاکستان جیسی، تو وہاں بھی ہنگامہ کھڑا کرتے لوگ. تو کیا ہوا کہ وہ سب پھر ان کا ذہن بدلا. یعنی باپ نے دعویٰ کیا تھا، بیٹے تک آتے آتے معاملہ بدل گیا. بیٹے کو یہ لے گئے حج کرانے کے لیے. حج میں اسے دیکھا کہ سارے مسلمان یہاں پہ اتنے بڑے شاندار طریقے سے آتے ہیں، حج کرتے ہیں وغیرہ. تو ذہن بدل گیا. اس نے اعلان کیا بیٹے نے. بڑا باپ غلط تھا یہ کہنے میں کہ میں پیغمبر ہوں. اب وہ مسلم جو مین اسٹریم اس میں آ گئے ہیں وہ لوگ. یہی کرنا چاہیے تھا انڈیا میں بھی. سب یہ مین اسٹریم میں ہوتے آج. یہ آپ اس کی ہسٹری پڑھیے، وہاں کے جو بلیک مسلمس ہیں ان کی ہسٹری پڑھیے. ٹھیک وہی معاملہ تھا وہاں پر، وہی مسئلہ تھا وہاں پر جو انڈیا میں پیدا ہوا. لیکن انڈر کمپلشن انہوں نے کیا کیا کہ بات چیت کی، ڈسکشن کیا، سمجھایا بجھایا، اور یہاں تک کہ ان کو لے گئے وہاں پر حج کروانے کے لیے. سب مسئلہ ختم ہو گیا. اب وہ منسٹری میں شامل ہیں. وہ میں نے خود ان کے بیٹے کی تقریر سنی ہے جب امریکہ گیا تھا. وہی تقریر کرتے ہیں وہ بھی جو عام علماء کرتے ہیں. تو علماء نے غلطی یہ کی کہ اس کو دھوم بازی کا مسئلہ بنا لیا. ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا، ان کو مارو، ان کو کاٹو، یہ سب کیا گیا. سمجھانا بجھانا نہیں، پرسویٹ کرنا، ڈسکشن کرنا، یہ کیا ہی نہیں ہمارے علماء نے. مناظرہ بازی کیا لوگوں نے. تو اس کی سزا بھگتی ہے آپ. اس کی پرائز ہم دے رہے ہیں آج کہ اور ان کو اور طاقت مل گئی. تو وہی کرنا چاہیے تھا جو امریکہ میں لوگوں نے کیا بلیک مسلمس کے معاملے میں، وہ یہاں بھی کرنا چاہیے تھا. تو کچھ بھی نہ ہوتا. آج وہ منسٹری میں داخل ہوتے وہ. ہاں دیکھیے اس بات کو سمجھیے آپ، بہت ہی اہم یہ سوال ہے. دیکھیے حالات کے بدلنے سے نیا نبی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. یہ ایک حقیقت ہے کہ حالات بدل گئے ہیں. یعنی وہ تھا ٹریڈیشنل ایج، اب ہے سائنٹیفک ایج. وہ تھا پری سیولائزیشن ایج، اب ہے پوسٹ سیولائزیشن ایج. ایک کھلی ہوئی بات ہے. لیکن حالات کے بدلنے سے نئی نبوت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے، نئے حالات میں ہمیں جو کرنا تھا وہ اجتہاد. ایسا نہیں کہ نئے نبی پیدا کریں ہم. نبی کس لیے آتا ہے؟ نبی آتا ہے بنیادی بیسک جو پرنسپلس ہیں وہ دینے کے لیے. ڈیٹیل دینے کے لیے نبی نہیں آتا ہے. نبی کے اپنے زمانے میں بھی اجتہاد کا عمل شروع ہو جاتا ہے. مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا بنو قریظہ کے بستی کی طرف، اور آپ نے فرمایا جاتے ہوئے، یعنی مدینے سے گئے تھے وہ لوگ، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. بنو قریظہ کے پہنچ جاؤ ان کی بستی میں، تب نماز پڑھنا عصر کی. تو کھلا آپ نے ان کو حکم دیا تھا تاکید کے ساتھ. لا یصلین لینے کا مطلب بہت تاکیدی کہا آپ نے. تو کیا ہوا؟ جب صحابہ وہاں قریب پہنچے تو سورج ڈوبنے لگا.
تو کوئی نے کہا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نماز عصر کے مت راستے میں پڑھنا، وہاں پہنچ کر پڑھنا. تو کچھ صحابہ نے اجتہاد کیا. یہ بھی صحابہ کے زمانے کا اجتہاد ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے کا اجتہاد ہے. یہ انہوں نے کہا، کچھ انہوں نے لٹرل طور پر لیا اور کہا کہ نہیں ہم وہیں جا کے پڑھیں گے. کچھ انہوں نے لیا کہ آپ نے تعجیل فی السیر مراد تھی آپ کی، جلدی کرو، تیز تیز جاؤ. تعجیل فی السیر، تیزی سے جاؤ، اس کے لیے آپ نے ایک انداز تھا کہنے کا آپ کا. تو اجتہاد تھا یہ. تو اجتہاد تو رسول اللہ کے زمانے میں شروع ہو گیا. اجتہاد کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے نادانی دوسری ایک اجتہاد دروازہ ہی بند کر دیا. اجتہاد ایک ایسا عمل ہے جو زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہو ہمیشہ کے لیے. تو اب اجتہاد دروازہ بند کیا تو پھر نیا نبی پیدا ہو گیا. جب اجتہاد دروازہ بند کریں گے آپ تو یہی ہوگا. تو بال میں یہ کہوں گا کہ حالات کے بدلنے سے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف نئے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. نئے نبی کے بدلنے سے، وہ حالات کے بدلنے سے کہ نئے نبی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. اور اجتہاد ایک ایسا کام ہے جو ہمیشہ چلتا رہے گا، ہمیشہ. آج یہ ضرورت ہمیں ایک اجتہاد کی، ایک ایسا انسان جو جانے اچھی طریقے سے آج کے حالات کو، اسلام دونوں کو جانے، قدیم جدید دونوں کو جانے اور آج کے لحاظ سے رہنمائی دے. نبی کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، ایک مجتہدانہ قسم کے عالم کی ضرورت ہے بس، اور کچھ نہیں. بدقسمتی سے ہمارے علماء ہر معاملے میں نادانی کرتے ہیں اور پھر اس کی پرائس پوری ملت کو بھگتنی پڑتی ہے. اجتہاد دروازہ بند کیا تو ان کا پھر تو نبی آنا ضروری ہے، کون ہمیں رہنمائی دے. تو نبی بلا شبہ اس یعنی جب دین جب محفوظ ہو گیا تو نئے نبی کی ضرورت ختم ہو گئی. اب جو ضرورت ہے وہ اجتہاد کی. اور اجتہاد ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ ہی رہتا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا اور آج بھی رہے گا. وہ اجتہاد دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ وہ مثال کے طور پر دیکھیے، موجودہ زمانے میں سیکولرزم اور ڈیموکریسی آئی، سارے علماء اس کے خلاف ہو گئے. سیکولر کا ترجمہ کیا تھا لادینیت، غلط ترجمہ ہے یہ. سیکولر کا ترجمہ لادینیت بالکل ایبسرڈ ترجمہ ہے یہ. تو علماء نے کہا کہ سیکولر لادینیت ہے، اسلام کے خلاف ہے. ڈیموکریسی بھی لادینیت ہے، اس لیے کہ وہ عوام کو حق دے دیا گیا اس میں. اجتہاد اگر کرتے تو دونوں اسلام کے مطابق تھا، سیکولرزم بھی جمہوریت بھی. اجتہاد نہ کرنے کی وجہ سے بالکل انتہائی یعنی بہت ہی انوائز تھا لوگوں کا یہ سب ماننا کہ سیکولرزم جو لادینیت ہے، جمہوریت جو اسلام کے خلاف ہے. اور پھر جھنڈا لے کھڑے ہو کے کہ ہمیں الگ ملک دو، ہمیں الگ ملک چاہیے تاکہ ہم وہاں ایک اسلامی حکومت قائم کر سکیں. اور آج تک 60 برس میں اسلام کو حکومت نہیں بنی وہاں. یہ سارا میرا دیکھ علماء ہی کی وجہ سے سب معاملے بگڑا ہے صاحب باپ، کیونکہ وہ جانتے نہیں آج کے حالات کو. ہمارے علماء میں ایک بھی میرے علم میں نہیں ہے، ایک بھی عالم نہیں ہے جو آج کے حالات کو جانے، ایک حالات کو جانے. ندوہ کے ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، وہاں کے عالم، اس میں بات ہوئی تو ان کا کہ نہیں یہ ہے کہ کیسے آپ کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نام بتا دیجیے. تو نام نہیں بتا سکے. میں جائے گھر آپ جائیے واپس لکھنؤ، وہاں نام بھیج دیجیے کون آپ کے نزدیک وہ ہے انسان جو آج کو بھرپور طور پہ جانتا ہے. ایک طرف وہ اسلام کو جانتا ہے، ساتھ آج کو بھی جانتا ہے، عصر جدید کو جانتا ہے. آج تک انہوں نے نام نہیں بھیجا. تو غلطی یہاں ہے کہ ہمارے علماء عصر جدید سے واقف نہیں ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان یکون بصیرم بے زمان ہی، آپ کو اپنے زمانے کے حالات سے واقف ہونا چاہیے. تو سارے علماء میں ایک بھی انسان مجھے نظر نہیں آتا پورے مسلم دنیا میں جو آج کے حالات سے واقف ہو. اس سے ایسی غلط قسم کے فتوے چلتے ہیں، غلط قسم کے مشورے چلتے ہیں، غلط قسم کی تحریکیں اٹھی ہیں، بڑی بڑی تحریکیں اٹھی بڑی غلط قسم کی.
اس سے پوری ملت کو نقصان پہنچا ہے. یہ سب ہو رہا ہے. تو سب سے پہلا یہ کام ہے کہ آپ مانیے اس بات کو کہ ہم غلطی پر تھے, وی ویر رانگ. تبھی آپ کو نیا تب آغاز ملے گا, اسٹارٹنگ پوائنٹ ملے گا. ورنہ بلائنڈ ویلی میں بھٹکتے رہیں گے اور کوئی اینڈ نہیں آئے گا آپ کا.